کے ماں باپ نے کیا. آج اگر جہیز تیار ہو اور گھر میں ڈاکہ پڑ جائے تو ماں پریشان، باپ پریشان کہ میری بیٹی اب دوسرے گھر میں کیسے جائے گی، اس کو ساس تنگ کرے گی، تانا دیں گے اسے سہیلیاں، اس کی شادی کیسے ہوگی. آج ماں باپ کو یہ احساس نہیں کہ یہ بیٹی حیا کی دولت سے محروم ہے، یہ اگلا گھر کیسے آباد کرے گی. اس کی آنکھوں میں حیا نہیں رہا، اس کا دل پاکیزہ نہیں رہا، اس کی دوست بہت بن گئے، کالج میں بھی اس کے دوست ہیں کچھ، یونیورسٹی میں بھی بن چکے ہیں، اور جہاں اس نے جسے کہیں کہ جہاں اٹھی بیٹھی ہے وہاں بھی اس کے دوست بن گئے. یہ اپنے شوہر کو کیسے قبول کرے گی. پہلے تو بیٹی گھر سے جاتی تو اس کے دل کے اندر صرف ایک شوہر ہوا کرتا تھا، اب نہ جانے کتنے دل کے اندر اس نے بت برسائے سنبھالے ہوتے ہیں. اور جب پھر اپنے شوہر کے گھر میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے اونچ نیچ تو ہوتی ہے. شوہر جو ہے کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی میٹھی، کبھی غصہ ہوتا ہے. اسے وہ پرانے دوست یاد آتے ہیں جس کے ساتھ وہ کلبوں میں اور پارک میں اور نہ جانے کہاں کہاں دن اور رات گزارے، اور یہ چیز اس کی ازواج زندگی کو برباد کر دیتی. سبھی دیکھ رہے ہیں بیت رہی ہے پورے معاشرے کے ساتھ. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیوں پہلے اپنی امت کو سمجھایا، ارے اپنے معاشرے کو فساد سے بچانے کا راستہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر، اپنی سوسائٹی میں، اپنے بازاروں میں اسلامی معاشرت جس میں حیا ہے، جس میں پاک دامنی ہے، جس میں عزت نفس ہے، جس میں غیرت ہے، جس میں غیور پناہ ہے، ارے وہ زندہ کرو. بچ جاؤ گے، نسلیں بچ جائیں گی، اولادیں بچ جائیں گی، گھر بچ جائیں گے، بیٹیاں بچ جائیں گی، ان کے گھر آباد ہو جائیں گے، نوجوانوں کا شباب بچ جائے گا، اولادیں طلاق کی صورت میں جو ویران جسے کہیں کہ بے آسرا ہو جاتی ہیں اس سے بچ جائیں گی. اس لیے آقا مدنی نے فرمایا کہ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا کی محبت سے بچنا اور عورتوں کے فتنے سے بچنا. اور پھر عجیب بات فرمائی، فرمایا فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء، بنی اسرائیل جو برباد ایک قوم ہو چکی ہے، ذلت اور رسوائی اس کا نشان بن چکا ہے، فرمایا اس کے اندر بھی سب سے پہلا فتنہ عورتوں کا تھا، عورتوں کا فتنہ تھا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ عورت اگر اسلامی روایات پہ عمل کرے تو امت کا، انسانیت کا، معاشرے کا قیمتی سرمایہ ہے. قومیں اسی سے بنتی ہیں، اسی سے مرتی ہیں. اور اگر اس کے اندر سے اسلامی روایات نکل جائیں، اسلامی زندگی نکل جائے، اسلامی معاشرت نکل جائے، حیا نکل جائے، تو پھر اس سے بڑا کوئی فتنہ کوئی نہیں. بڑے بڑے کے عقل معاف ہو جاتے ہیں، بڑوں بڑوں کے دل جسے کہیں کہ شکار ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیال کرنا. اور آج حال یہی ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان بیٹی ہے جس کا تعلق فاطمہ جیسی باحیاب بہن بیٹی سے نسبت ہے اس کی، عائشہ جیسے پاکیزہ خاتون سے جس کی حیا کے لیے اللہ نے، جس کی پاک دامنی پر اللہ نے قرآن میں 10 آیتیں اتار دی، پتہ نہیں چلتا کہ اس کا تعلق امی عائشہ سے. ایسی نسل آج وجود میں ہے معاشرے کے اندر، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صنفان من اہل النار، 2 قسم کے لوگ جہنمی ہیں. لم اراہما، فرمایا میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، میرے زمانے کے اندر نہیں ہو. فرمایا ایک قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، جن کے پاس گائیں اور بھینس کے دم کی طرح کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں پہ ظلم کریں گے. ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو ظالم ہوں گے، یہ جنت میں نہیں جائیں گے. اور دوسرا فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخل الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فرمایا دوسرا وہ طبقہ عورتوں کا جو کاسیات عاریات، لباس پہنی ہوئی ہوں گی پھر بھی ننگی ہوں گی. اس پاکیزہ دور کے اندر صحابہ نے تو نبی کی بات پہ تصدیق کر لی، انہوں نے ایسی مخلوق دیکھی نہیں تھی کہ لباس پہنی اور پھر ننگی ہو. اور آج ایسی مخلوق ہر قدم پہ نظر آتی، بازار، گلیاں، گھر، کالج، یونیورسٹی، ہر جگہ ایسی مخلوق نظر آتی ہے
لباس ہے اتنا باریک اندر کا سارا جسم جھلکتا ہے، یعنی اپنی جسم کی نمائش ہو رہی ہے، یا اتنا باریک، اتنا چست، اتنا مختصر کہ وہ لباس ہی نہیں ہے۔ تو نبوت کی زبان سے الفاظ جو نکلے ہیں وہ بڑے معجزانہ ہیں کہ ایک دور آئے گا کہ ایسی مخلوق ہر جگہ نظر آئے گی۔ فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، خود بھی مائل ہو جائیں گی اور دوسروں کو مائل کریں گی، اپنے طرز عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی باتوں سے، اپنے مختلف مکر و فریب سے کتنے نوجوانوں کی جوانیاں داغدار کر دیں گی، کتنوں کے گھروں کو اجاڑ دیں گی۔ صاحب گئے گھر سے روٹ کر، چائے نہیں ملی وقت پر، آج بیوی نے نہیں دی۔ دفتر گئے، جو ان کی ملازمہ اور خادمہ تھی بڑے پیار سے کہے لیجیے میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں، اس کے میٹھے بول، اس کی محبت آ گئی، گھر کی بیوی کی نفرت آ گئی، گھر اجڑ گیا۔ رکھیں نا گھروں میں، دفتروں میں رکھی، سنبھال کے رکھی، کتنی رکھی، دفتروں میں، فیکٹریوں میں بھرے پڑے ہیں۔ عجیب بدقسمتی ہے کہ نوجوان بے روزگار، اور ایسے بے روزگار بعض تو ایسے ہیں کہ عورتیں کام کر رہی ہیں، مرد گھر میں بیٹھے ہیں، غیرت کے خلاف ہے۔ مردوں کو کام کرنے کی فکر ہی نہیں ہے، عورتیں کر رہی ہیں، اور یہ فکر نہیں کہ کیا بنے گا۔ فرمایا ممیلات مائلات، مائل ہونے والیاں، مائل کرنے والیاں، رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سروں کے بال یوں اوپر جیسے کہ اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ولا یجدن ریحا، جنت تو کو جا، جنت کی بو بھی نہیں سونگیں گی، حالانکہ وان ریحا لتوجد من مسیرۃ کذا وکذا، اللہ کی جنت کی خوشبو میلوں ہاں میل سونگی جا سکتی ہے، یہ اتنی دور کر دی جائیں گی۔ تو میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے خبردار فرمایا، اور پھر قرآن اور حدیث میں بہت ساری ہدایات دیں، انشاءاللہ کل عرض کروں گا کہ جن ہدایات کی روشنی میں ہم اپنے گھروں کو، اپنی زندگیوں کو اس فتنے سے بچا سکتے ہیں، اس فتنے سے بچا سکتے ہیں۔ ورنہ اب تک پانی سر سے نہیں گزرا، اب بھی موقع ہے، اگر ہم سنبھلنا چاہیں تو سنبھل سکتے ہیں، قدم رکھنا چاہیں تو سنبھال سکتے ہیں، لیکن اگر سست روی کا انداز یہی رہا، غفلت یوں ہی رہی، درگزر یوں ہی کرتے رہے، چشم پوشی یوں ہی کرتے رہے، گناہ گاروں کے ساتھ ہم بھی ویسی زندگی گزارتے رہے، تو یاد رکھیں ہماری نسلیں نہیں بچیں گی، ہماری بیٹیاں پھر ہمارے سامنے وہ کریں گی کہ ہم پھر کچھ کہہ بھی نہیں سکیں گے، ہمارے اولاد، نوجوان بیٹے وہ تماشا ہماری آنکھوں کے سامنے کریں گے کہ روکنا چاہیں گے پھر بھی نہیں روک پائیں گے، پھر سب کچھ وہ ہوگا اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہے اور کہتے ہیں یہ زمانے کا تقاضا ہے، کیا کر سکتے، اگر یوں ہی کہتے رہے تو پھر انجام بہت برا ہے، جیسے مغرب میں ہو رہا، جیسے کہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ ہم سب کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے، اور جو کچھ کہا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، نستغفر الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله۔